الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، غربت اور محتاجی جو انسان کو کسی دوسرے انسان کا محتاج بنا دے، ایک بہت بڑی بیماری ہے جو قوم اور معاشرے میں انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی محتاجی سے پناہ مانگی ہے، اور ایک دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگی ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر روایت کرتے ہیں، جسے علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ محترم بھائیو، اسلام نے غریبی، محتاجی اور فقر و فاقہ سے لڑنے کا بہت ہی مضبوط راستہ بیان کیا ہے، جس سے انسان معاشرے میں چین اور سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے، اور مختلف قسم کی پریشانیوں سے اور آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور وہ مضبوط راستہ کیا ہے؟ وہ مضبوط راستہ ہے کمانے کے لیے کوشش کرنا، کمانے کے لیے جدوجہد کرنا، کمانے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا، اور جو بھی پلاننگ کرے ایک پلاننگ کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ یہ وہ مضبوط راستہ ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے فقر و فاقہ اور محتاجی کا بہترین علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، جن کی حالت ایسی ہے جو نہ کما سکتے ہیں اور نہ کمانے کا ان کے پاس کوئی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، یا بیوہ ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، تو ان کے لیے بھی اسلام نے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور انہیں صدقات و خیرات پر ابھارا ہے، تاکہ ان کی مدد اور حفاظت ہو سکے، اور بھوک اور تنگ دستی سے بے حال ہو کر وہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کر بیٹھے، یا معاشرہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں بھیک کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ بھیک کی بیماری ایسے عام ہو چکی ہے کہ ہر چوک پر، ہر چوراہے پر بھیک مانگنے والے مل جاتے ہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر جگہ آپ کو بھیک مانگنے والے مل جاتے ہیں۔ محتاج اور فقیر تو الگ بات ہے، اس بھیڑ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو کام کر سکتے ہیں، جسم اور دماغ صحیح سالم ہے، اور کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کے پاس اس کے لیے بہت سارے وسیلے، طرح کے بہانے، ان کے پاس بہت طرح کے بہانے اور حیلے ہوتے ہیں، لوگوں کے اموال لوٹنے کے یہ ہر کوشش کرتے ہیں، ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ بھکاری خود کو حقیر بناتا ہے۔ مانگنے والا دیکھا جائے تو در حقیقت وہ اپنے نفس کو حقیر بناتا ہے، اپنی عزت و کرامت کو نیلام کر دیتا ہے، اپنی عزت و کرامت کو بیچ ڈالتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلت بھرا ہاتھ پھیلاتا ہے، اور کوئی اسے دیتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو کوئی اسے دیتا ہے اور کوئی اسے جھڑک دیتا ہے، اور دونوں صورت میں اس کے لیے حقارت ہے، اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے نفرت ہے، اور نفس کا گھٹیا پن ہے۔
घटियापन है। दोनों सूरत में अगर आदमी उसको देता है तो हकीर समझ कर ही देता है, और इंसान लेते वक्त उसका नफ्स, उसका ज़मीर कितना गिर जाता है ये हर इंसान महसूस कर सकता है। और अगर आदमी उसे झिड़क देता है तो ये नफ्स के लिए वैसे ही बेइज्जती है, शर्मिंदगी का बाइस है। आप जरूरत और हाजत के नाम पर भीख मांगने के ऐसे ऐसे तकलीफ देह और शर्मिंदा कर देने वाले फराड और 4BC के मनाजिर सामने होते हैं कि अल्लाह की पनाह। वहीं मोहतरम भाइयों, बहुत सारे फुकरा और मुहताजीन ऐसे मिल जाएंगे जो जरूरत के बावजूद शर्म हया की वजह से लोगों से के सामने हाथ नहीं फैलाते। वो सिर्फ अपने रब से जो रज़्ज़ाक़ है उससे रिज्क तलब करते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि रिज्क का मालिक तो बस वही है। उन्हें हमेशा ये याद रहता है, फक्र के बावजूद, मोहताजी के बावजूद उन्हें ये याद रहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और तुम्हारी रोजी और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है। उनकी इसी सिफत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी तारीफ करते हुए फरमाता है लिल फुक़राइल लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ़्फ़ुफ़ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा। सदक़ात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं, वो मसाकीन हैं, वो मोहताज हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनको बेसवाली की वजह से, यानी वो हाथ नहीं फैलाते, लोगों से नहीं मांगते, तो उन्हें मालदार ख्याल करते हैं, समझते हैं कि ये मालदार है। आप उनके चेहरे देख करके उन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, लोगों से लग करके सवाल नहीं करते, उनके सामने इल्हाह और घियरजारी नहीं करते। भाइयों, इस आयत करीमा की रोशनी में इस्लाम ने बड़ी सख्ती से भीख मांगने से मना किया है कि सदक़ात और खैरात उन बेगार के लोगों के लिए हरगिज नहीं है, इन भीख मंगों के लिए हरगिज नहीं है जो काम करने और कमाने की कुदरत रखते हैं। ये तो सिर्फ उन मोहताज और गरीब लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से कमाने से कासिर हैं और लोगों के सामने शर्म हया की वजह से, तअफ़्फ़ुफ़ की वजह से हाथ भी नहीं फैलाते, क्योंकि वो भीख नहीं मांगते। वो और लोग उनको जानते हैं कि हकीकत में ज़रूरतमंद हैं। उनके चेहरे से, उनके कपड़े से, उनके रहन सहन के से, उनके औलाद को देख करके इंसान पहचान लेता है कि ये ज़रूरतमंद हैं, लेकिन शर्म की वजह से, हया की वजह से, तअफ़्फ़ुफ़ की वजह से वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि मोहताज सवाल में इल्हाह जारी नहीं करते और जिस चीज की उन्हें जरूरत नहीं है उसे लोगों से तलब नहीं करते, इसलिए कि इल्हाफ ये है कि जरूरत न होने के बावजूद बतौर पेशा लोगों से मांगना ये इल्हाफ है। इस मफहूम की तायीद उन अहादीस से भी होती है जिनमें कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन वो नहीं है जो एक एक दो दो खजूर या एक एक दो दो लुकमे के लिए दर दर जा करके सवाल करता हो, लोगों के सामने हाथ फैलाता हो। मिस्कीन तो वो है जो सवाल से बचता है, मोहताजी है, फक्र है, फाका है, गुर्बत है, फिर भी वो सवाल से बचता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा यानी ला यसअलून अन्नास इल्हाफा का हवाला पेश किया। मोहतरम भाइयों, किसी भी काम करने वाले के लिए या ऐसे शख्स के लिए जो काम कर सकता है, सदका कतअन हलाल नहीं है, सदका ज़कात कतअन हलाल नहीं है। जो काम कर सकते हो या काम करने की कुव्वत और ताकत रखते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहिल्लु सदक़तु लिगनिय्यिन वला लिज़ी मिर्रतिन सवी। सदका मालदार के लिए हलाल नहीं है और न ताकतवर और मजबूत आदमी के लिए हलाल है। मोहतरम भाइयों, भीख मांगने के हराम होने की इस्लाम में बहुत सारी दलीलें हदीसों में बयान की गई हैं। कई एक दलीलें हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा यज़ालु रजुल यसअलु अन्नास
آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے حتی یأتی یوم القیامت، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا، اس طرح اٹھے گا کہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا۔ یہ بھکاری کا انجام ہوگا۔ اور صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے، یعنی بھیک مانگتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے۔ اب وہ لوگ اسے دیتے ہیں کم اکٹھے کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے، یعنی جتنا اسے ملے گا اسی کے حساب سے وہ اپنے لیے آگ اکٹھا کر رہا ہے۔ اور صحیحین کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر لکڑیاں جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنی روزی حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر کے سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے اسے دے یا نہ دے۔ اور امام احمد نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے لیے بھیک کا دروازہ کھولتا ہے، جو آدمی اپنے لیے بھیک کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ جو آدمی جس راستے سے چلتا ہے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ آسان، کلن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلن میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو آدمی اگر کوشش کرے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو اللہ نے چاہا تو وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس کے پاس روزی آئے گی جو آسمان میں مقدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی عادت یا اپنا طریقہ ہی بنا لے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، غربتوں میں محتاجی کا اظہار کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، اسی کی اسے توفیق ملتی ہے، اسی راستے پر وہ جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے صدقہ خیرات اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسرے سے مانگنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا ہے۔ محترم بھائیوں، بھیک مانگنا دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری کا سبب ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی، وہ ایک ایسا گھٹیا عمل ہے جو ذوق سلیم کو مٹا دیتا ہے، انسان کی عزت و کرامت کو مٹا دیتا ہے۔ ایسا کرنا نفس کی حقارت اور گھٹیا پن کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ معاشرے اور ملک پر بھیک کے بہت سارے ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بھیک نہیں یہ کہ انسان کی عزت و کرامت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ معاشرے اور ملک پر بھیک کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسے بڑھاوا دینا انسان کو کاہل اور کامچور بنا دیتا ہے۔ بعض حالات میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی بھیک مانگنا یہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسے لوگ جو شرپسند ہوتے ہیں اس کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ملک اور قوم کے لیے اس دولت کو کے خلاف، ملک اور قوم کے خلاف اس دولت کو استعمال کرتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر اور حال میں بھی اس قسم کے بہت سارے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں اس سلسلے میں بہت سارے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بھیک مانگنے جیسے خبیث عمل کی ہر ممکن مخالفت ہونی چاہیے، ہر ممکن مخالفت ضروری ہے۔ یہ پیشہ ور بھکاری جو ہر چوک اور چوراہے پر مل جاتے ہیں، ہر بازار میں اور ہر ہاٹ میں مل جاتے ہیں،
ہر گاؤں اور ہر بستی میں مل جاتے ہیں، انہیں بھیک دے کر کے بھیک کو، کامچوری اور جرائم کو بڑھاوا دینا اپنے مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنا تو ہے ہی، بسا اوقات قوم و معاشرے کے لیے خطرناک اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بہت سارے مواقع سے ملاحظہ کیا گیا ہے کہ بھیک منگوانے کے لیے باضابطہ طور پر سنڈیکیٹ بنے ہوئے ہیں، غیر قانونی تنظیمیں بنا کر کے لوگ بچوں اور مجبوروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ ان کو بھیک دینا غیر قانونی اور غیر شرعی عمل ہے، ان کو اور غیر قانونی اور غیر شرعی عمل کو رواج دینا ہے، اور جرائم میں بھاگیداری کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے کو آپ نے بھیک دیا بغیر جانچے پرکھے، اور اس نے اس آپ کی دولت کو، آپ کے مال کو غلط جگہ میں استعمال کیا، بری جگہ میں استعمال کیا، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھیک مانگ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بھیک مانگ کر اپنے پیسوں کو سودی کاروبار، سود پر اٹھاتے ہیں، ربا پر اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی مدد کی بغیر جانے بوجھے کہ یہ کیسا آدمی ہے، حقیقت میں اس کو ضرورت اور حاجت ہے یا نہیں، اور آپ نے بھیک دی، چاہے وہ 1 روپیہ بھی دے، 2 روپیہ ہی دے، لیکن اگر آپ نے ایسے آدمی کو بھیک دیا تو آپ بھی ان جرائم میں بھاگیدار بنے۔ آپ یہ کہہ کر کے اپنے دامن کو نہیں چھڑا سکتے کہ ہم دیکھنے تو نہیں جا رہے ہیں کہ یہ کن چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے واقعات اور ماحول موجود ہے، 2-2-4 کی طرح سب کے سامنے واضح ہے کہ یہ بھیک منگے قوم اور معاشرے کو کس طرح برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے مال و دولت کو کس طرح لوٹ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر، قوم کے اندر کوئی تنظیم ہو، کوئی بیت المال ہو، کوئی ایسا ہاؤس ہو، ہوم ہو، جہاں سے ان کو دیکھ کر کے کہ حقیقت میں یہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اور بھیک منگوں کو جو روڈوں پر، چوراہوں پر آپ سے چمٹ جاتے ہیں، الحاح اور گریہ زاری اور الحاح کرتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ان کو بھیک نہ دیا جائے۔ اور جب ہم ان کو بھیک نہیں دیں گے تو خود بخود وہ پردے میں چلے جائیں گے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ محترم بھائیوں، واضح رہے کہ جو لوگ بلا ضرورت لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، بلا ضرورت مانگتے ہیں، انہیں اللہ سے خوف رکھنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل شرعاً اور اخلاقاً کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے۔ اگر انسان کو اللہ نہ چاہے کبھی محتاجی اور فقر جیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے تو سب سے پہلے اس کے حصول کے لیے جائز اور ممدوح طریقہ اپنانا چاہیے، پسندیدہ طریقہ اپنانا چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا عمل کرے جو شریعت میں جائز ہو اور قابل رشک ہو، اور ہر ممکن دوسروں سے مدد مانگنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے، بلا لامحدود طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا ہے، تم اس کے گوشے گوشے میں جاؤ، زمین میں گھومو اور اس کے رزق سے رزق طلب کر کے، کما کر کے کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے، جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو آدمی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی سوال کرنے سے نہیں بچتا، سوال کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی حدیث ذکر کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بچاتا۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں اپنی دی ہوئی رزق پر قناعت کرنے والا بنائے، اپنے فیصلے پر ہمیشہ راضی رکھے، حلال رزق کے لیے کا راستہ ہمارے لیے ہموار کر دے، اور اپنے نبی کا سچا متبع بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔